بسم اللہ الرحمن الرحیم. قیل وقال وإذاعة المال وكثرة السوال رواہ البخاری. آج کے درس کا عنوان ہے کثرت سے سوال. کوئی نیا عالم آ گیا، چپ کے ایک سوال چھوڑے، کہیں کو گرایا. ٹیسٹنگ کے لیے، مزہ لینے کے لیے کثرت سے سوال کرنا منع. اس عنوان کے تحت ایک دو حدیثیں پیش کرتا ہوں. جو روایت پیش کی گئی ہے، اس حدیث کے راوی ہیں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی. کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 چیزوں کو ناپسند کرتا ہے. جن کاموں کو اللہ ناپسند کرتا ہے ان کاموں سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور جن کاموں کو اللہ پسند کرتا ہے انہی کو کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. وہی انسان چاہے مرد ہو یا عورت کامیاب ہو سکتا ہے. نمبر 1، قیل و قال، بیکار گفتگو. بہت سے لوگ بیکار ٹائم پاسنگ کے لیے چوراہوں پر، گلیوں میں، بازاروں میں، بس اسٹینڈوں میں کئی بھی ٹائم پاس کرنے کے لیے آیا، بیکار کی باتیں کرتے ہیں. بات کرنے کے بجائے اب میسیج چھوڑ رہے ہیں موبائل میں، جو میسیج بھیج رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے. اللہ اس کو پسند نہیں کرتا. یعنی قیل و قال، عورتوں کی باتیں مرد کا کام عورتیں کر رہی، اس لیے کثرت سے قیل و قال، چاہے عورت ہو یا مرد یا نوجوان ہو، ہر ایک کو بچنے کی کوشش کرنا چاہیے. دوسرا جو اللہ کو ناپسند ہے، مال کا ضیاع کرنا، یعنی فضول خرچی. یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. فضول خرچی کیسے ہو رہی ہے؟ آپ کے پاس کپڑے ہیں، پھر مزید کپڑے خرید رہے ہیں. شادی کرنا ہے بیٹی کی، 100 آدمیوں کو دعوت دینے کی طاقت ہے، 500 لوگوں کو بلا رہے ہیں. 400 لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کے لیے بینک سے لون لینا پڑتا، یا رشتہ داروں میں تعاون لینا. یہی تو اللہ کو پسند نہیں. اپنی کتنی کیپیسٹی ہے اتنا کرو. دوسرا ضائع کا طریقہ یہ ہے کہ کھانا لیتے ہی برتن میں جتنا کھانا ہے اتنا لو، اس سے زیادہ لیتے ہرس کی وجہ سے کھاتے نہیں، بچاتے پھینک دیتے، وہ بھی ضائع ہے. اللہ کی نعمت ہے بھی، کما کے لائے ہیں، پکائے ہیں کھانے کے لیے، جتنا پیٹ کو لگتا ہے اتنا کھاؤ. دیکھیے، آپ غور کیجیے میرے باتوں پر. معاشرے کی اہم نقطوں کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. 300 لوگ اگر کسی کی شادی میں لوگ کھانا کھاتے ہیں، 80 سے 90 لوگوں کا کھانا ویسٹ پڑے رہتا. کتے وغیرہ کھاتے ہیں، وہ پیسوں کا نہیں ہے، پسینہ ٹپکائے رہتے بھائی. جن کو نہیں کھانا ہے کیوں لے رہے ہیں؟ میٹھا نہیں کھانا ہے پھینک رہے ہیں. ہم نے کئی شادیوں میں دیکھا، سلسی وغیرہ میں، آپ کو شوگر ہے نہیں کھائے تبھی واپس کر دو، بھائی میرے کو میٹھا نہیں چلتا لے جا. مان بچ گیا نہیں. کیوں نہیں سوچتے ہم لوگ؟ ضائع ہو رہا. وہ آتا ہے نکالنے والا، پورا پھینک، ہاتھ بھی نہیں لگا رہتے، دل ایسا دکھتا ہے، پورا اٹھا کے کچرے میں ڈال رہا ہے. ایسا نہیں کرنا، یہ اللہ کو پسند. تیسری بات جو عنوان سے تعلق ہے، کثرت سوال. بار بار سوال کرنا، چھیڑتے رہنا، یہ بھی سوال کرنا اللہ کا حکم ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تم کو معلوم نہیں ہے کوئی مسئلہ روزی کی حالت میں ہے یا اس کی حالت میں ہے یا سفر سے ہے، یہ کام کیسے کرنا مجھے معلوم نہیں. آپ علم والوں کو سوال کر سکتے ہیں. آپ تو نیٹ کا دور ہے، موبائل کا دور ہے، معلوم نہیں ہے تو آپ فون کے ذریعے میں معلوم کر سکتے ہیں. خیرت و عافیت ہے. مسئلہ مولانا ایک مسئلہ درپیش آیا، کیسا انداز دیکھیے. کیا صاحب کیسا کرنا؟ ایسا نہیں، انداز. خیرت و عافیت صاحب ایک مسئلہ ہے، مسئلہ پریشان کر رہا ہے. کیا بھائی؟ یہ ہے. جواب مل گیا، اطمینان. جواب ایک عالم سے ملتا ہے، پھر دوسرے عالم کو پوچھتے وہی مسئلہ، پھر تیسرے عالم کو پوچھتے. ایک عالم یوں بولا، ایک عالم یوں بولا، چھوڑ رہے بات ہے. لوگوں سے کیوں پوچھ رہے ہیں آپ؟ ایک سے اطمینان ہو گیا، خاموش ہو جائیے، عمل کیجیے. ہاں، عمل کرنے کی نیت سے پوچھو، آپ کی اصلاح ہو جائے. اللہ کے نبی نے کہا قیل و قال،
یعنی کثرت سے گفتگو، ایک زبان سے ایک ایسا لفظ نکل جاتا ہے باتوں باتوں میں اللہ اتنا ناپسند کرتا ہے کہ وہ جہنم کے رسید ہو جاتا ہے۔ ایک ہی جملہ، کیا بولا؟ وہ ایک ہی جملہ پورے گاؤں کو آگ لگا سکتا ہے، کسی کی زندگی کو برباد کر سکتا ہے، معلوم نہیں ہوتا جملہ نکل جاتا زبان سے۔ وہ ایک جملہ ایسا ہوتا ہے کہ زندگی بنتی ہے کسی کی، بگڑ رہی تھی، رشتہ ٹوٹ رہا تھا، ایک جملہ زبان سے نکل گیا، رشتہ جڑ گیا۔ بات بہت ہی پتے کی ہوتی ہے، اس لیے کثرت سے کلام سے اللہ کے نبی نے کہا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، رواہ البخاری۔ من کان جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ بھلی بات کہے، جب بولنے کا موقع آتا ہے اچھی بات کرے، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے خاموش رہو، وَلْيَصْمُتْ خاموش رہو، النَّجَاةُ بِالسُّكُوتِ نجات خاموشی میں ہے۔ ایک بات بول دیا پریشانی میں پڑ گیا۔ کثرت سے سوال سے بھی اللہ ناپسند اس لیے ہے کہ بنی اسرائیل کی قوم کا واقعہ تم نے سنا ہوگا۔ اللہ نے کہا کہ ایک گائے کو ذبح کر دو، گائے کیسی ہونا، اس کا رنگ کیسے ہونا، جیسے جیسے سوال کرتے گئے ویسے ویسے جواب آسمان سے آتے گئے، پریشانی میں پڑ گئے۔ آسانی کا ساتھ ایک گائے لیتے ذبح کرتے تو مسئلہ حل ہو جاتا تھا۔ یعنی جتنے تم سوالات کرو گے اتنے تم پریشانی میں اپنے آپ کو ڈالو گے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حدیث آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضول بک بک کرنے سے، زیادہ سوال کرنے سے، مال و دولت کو ضائع کرنے سے، ماؤں کو یعنی والدین کو ستانے سے، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے سے، دوسروں کا حق دبانے سے منع فرمایا۔ کتنی چھوٹی حدیث، کتنے پتے کی بات ہے۔ آج ہماری مائیں، آج ہمارے والدین جن کے باپ ہو، جن کی ماں ہو، ان کی حالت سنیں گے رونگ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اولاد عیش کی زندگی گزارتی ہے، ماں باپ اپنا گھر، معلوم ہے بوڑھوں کا گھر، بے یار و مددگار، لاوارث کی طرح بوڑھی ماں ایسے کتنے واٹس ایپ میں، اخبارات میں، ریلوے اسٹیشن میں، دواخانوں میں، بس اسٹینڈوں میں بوڑھی عورتیں پوٹلی بن کے بیٹھتی ہے۔ ایک ابھی چند دن کا واقعہ ہے، بھٹک کے نکل گئی، بیٹے کا نام ہی بول رہی، کہاں والی ماں، بنگلور کا ایک کچھ واقعہ آیا تھا ابھی 2-3 دن کے بعد، یہ ماں کہاں والے نام بول رہے نہیں کہنی، بیٹے کا نام ہی بول رہے، گاؤں کہاں کیا کچھ نہیں۔ ایسی کتنی عورتیں آپ کو در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی۔ اللہ کے نبی نے کہا ماؤں کو مت ستاؤ، خود بھوکے رہو، وقت ایسا ہی نوبت آئے تو خود بھوکے رہو، ماں باپ کو کھلاؤ، دیکھو ان کی دعاؤں کا کیا اثر ہوتا ہے انشاءاللہ۔ محترم سامعین، آخری بات اللہ کے نبی نے کہا جس کا میں نے ذکر نہ کروں، اللہ کے نبی نے جو ذکر نہیں کیے تم بھی اس کا ذکر مت کرو، کیونکہ تم سے پہلے لوگ کثرت سوال کر کے اپنے انبیاء سے اختلاف کرنے کی وجہ سے تباہ ہو گئے۔ اللہ کے نبی نہیں بولے وہ ہم پرت کے سوال کر رہے ہیں تو پھر اپنے آپ کو تباہی کے گڑھے میں مت ڈالو۔ یہ چند باتیں تھی جو آج معاشرے کے اندر ہم تمام کو اس سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔